نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الشورى کے دوسرے رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے گزشتہ آیات مبارکہ میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جس دین کی تشریح حضرت نوح علیہ السلام نے اور ان کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ نے بیان کی ہے، اسی دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ آپ کی طرف اسی دین کی وحی کی جا رہی ہے، لہٰذا یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترک دین ہے۔ اس پر عمل کرو اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ اب اس پر سوال یہ پیدا ہوا کہ جب تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات مشترک تھی، ایک ہی دعوت تھی اللہ کی توحید کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات جو انسانیت کے لیے ضروری اور لازمی تھے، جس کے نتیجے میں انسانیت کی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی ترقی اور کامیابی پنہا تھی، انہی تعلیمات کی تمام انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ دعوت دی ہے۔ تو پھر لوگ آپس میں کیوں تقسیم ہو گئے؟ ان میں کیوں فرقے بن گئے؟ کوئی اپنے آپ کو یہودیت، کوئی عیسائیت، کوئی ہندو مذہب، کوئی دیگر تمام فرقے اور مذاہب میں اپنے آپ کو تقسیم کر کے یہی سمجھتا ہے کہ بس نجات اسی گروہ میں ہے جس گروہ اور جماعت کو میں نے اختیار کر رکھا ہے، باقی سب گمراہ ہیں۔ جیسے قرآن مجید نے دوسری جگہ پر تفصیل سے کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی وہ کسی حق کے راستے پر نہیں ہے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور یہی حال عیسائیوں کا ہے، ہر ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیتا ہے، ہر ایک دوسرے کی تقلید کرتا ہے، حالانکہ دونوں کی طرف آنے والا پیغام ایک ہی جیسا ہے، ان میں کوئی تضاد اور کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو واضح کی ہے کہ یہ جو تفرقہ پیدا ہوا یہ محض ضد، حسد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر ہوا۔ سچائی اور صحیح علم آنے کے بعد وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ دنیا میں جب بھی کوئی فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، ایک ہے اختلاف کا ہونا۔ اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہوتی، بلکہ کسی مسئلے میں، معاملے میں اختلاف ہو جانا یہ اس کے ہر پہلو میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اختلاف علماء امتی رحمت، میری امت کے علماء کے درمیان میں اختلاف ہوگا تو یہ رحمت ہوگا، کہ اس اختلاف کی بنیاد پر مختلف پہلو سامنے آئیں گے اور امت کے لیے
ہر پہلو سے غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنے کا موقع پیدا ہو جائے گا، اس میں سہولت اور آسانی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن جب اختلاف فرقہ واریت کا درجہ اختیار کر لے تو یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے کہ اپنے اختلاف پر آپ اس قدر شد و مد سے زور دینے لگ پڑیں کہ دوسروں کو گمراہ قرار دیں، دوسروں کے خلاف لڑنے بھیڑنے پر، ان کی تکفیر کرنے پر اتر آئیں، برداشت نہ کریں۔ یہ جو فرقہ واریت ہے کہ دوسرے کو برداشت نہیں کرنا، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ اس وقت جنم لیتا ہے جب لوگوں میں، فرقوں میں اور گروہوں میں ضد بازی پیدا ہو جائے، حسد پیدا ہو جائے، دنیاوی مفادات وابستہ ہو جائیں کسی ایک گروہ کے اپنی چند ایک بیانیوں کے ساتھ، چند ایک باتوں کے ساتھ، تو پھر وہ ظاہر ہے اپنا ایک الگ فرقہ، جب اس کی مفادات میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو الگ گروہ بنا لیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بغیم بینہم۔ اب اسی آگے اللہ نے یہ جو تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف اللہ نے ایک دین اتارا ہے، اسی کی طرف یا ہر طرح سے جو اختلافات دنیا میں ضد کی بنیاد پر قائم ہوئے ان کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ مشترکہ تعلیمات جو انبیاء ہیں اس کی طرف دعوت دیں، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہر طرح کی فرقہ واریت کے خلاف دعوت دیں۔ آگے یہ 5 احکامات اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے پوری امت کو دیے ہیں کہ ان پر عمل پیرا ہوں تو ہر طرح کی گمراہی، ضلالت اور خرابی سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ فَلِذَالِكَ فَادْعُ، آپ اسی کی طرف دعوت دیں، اسی کی طرف یعنی اسی دین کی طرف جو تمام انبیاء کا مشترک دین تھا، اور اسی دین کی طرف دعوت دیں جس میں کوئی فرقہ واریت کی تعلیم نہیں ہے، وحدت کی تعلیم ہے، ایک خدا کی پرستش اور بندگی کرنے کی تعلیم ہے، اس کی طرف انسانیت کو بلائیں۔ اور امت کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے یہی حکم ہے کہ آپ مشترک علوم جو قوموں کے درمیان میں مشترک چیزیں ہیں اس کی دعوت دیں۔ عجیب بات ہے، ہم لوگوں کا بھی عجیب حال ہے، اب امت مسلمہ بھی مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے کہ جو مشترک اور کامن چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، جو کچھ چند جزوی چیزیں ہوتی ہیں سارا ہمارا زور انہی پر ہوتا ہے، ہم اسی کو سارا دین قرار دیتے ہیں کہ بس یہی دین ہے۔ اب ایک آدمی رفع یدین کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس سارا دین یہ رفع یدین میں ہی ہے، بس جو رفع یدین تو کرے گا وہ تو دین پر قائم ہے، اس کی تو نماز ہوگی، وگرنہ دوسرے کی نماز ہی نہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو صلاۃ و سلام پڑھنے کو ہی وہ دین قرار دیتا ہے، وہ کہتا ہے جو صلاۃ و سلام اذان سے پہلے یا نماز کے بعد نہیں پڑھتا تو وہ گویا دین پر ہی نہیں ہے جی، حالانکہ یہ جزوی چیزیں ہیں، دین کا حصہ نہیں ہیں جی۔ رفع یدین کوئی کرے کوئی نہ کرے، آمین بالجہر کہے یا نہ کہے، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز ہو جاتی ہے، لیکن سارا زور اسی پر لگا دیا جاتا ہے۔ تو جو کامن چیزیں ہیں جو سب کے ہاں مسلمہ ہیں، مشترک ہیں، ان کو چھوڑ کر جزوی چیزوں کو دین بنا کر اس پر سارا زور لگا دینا، یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے۔ تو فَلِذَالِكَ فَادْعُ، اے پیغمبر آپ اس کی طرف دعوت دیں جس میں کوئی گروہیت، فرقہ واریت جی نہیں ہے، بلکہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترک تعلیمات ہیں جس میں عدل، اب ظاہر ہے اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ معاشرے میں کیا ہونا چاہیے، عدل و انصاف قائم ہونا چاہیے، ایسا نظام حیات معاشرے میں قائم ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر ہر ایک شعبے میں عدل و انصاف قائم کیا جائے، اس کی کوئی بات نہیں کرے گا آج جی۔ معاشرے سے بھوک کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس کی بات کوئی نہیں کرتے۔ معاشرے میں امن ہونا چاہیے جی، ایک دوسرے کا احترام انسانیت موجود ہونا چاہیے، کسی کی عزت اور جان کے درپین نہیں ہونا چاہیے، یہ جو مسلمہ چیزیں ہیں اس کی دعوت نہیں دی جاتی، حالانکہ یہ دین کی بنیادی اور اصولی باتیں۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اور صرف یہی نہیں کہ آپ لوگوں کو دعوت دیں، یہ بھی عجیب بات ہے، دعوت کا ہمارے ہاں ایک اور بڑا عجیب طریقہ پیدا ہو گیا کہ لوگوں کو تو دعوت دیتے ہیں لیکن خود اپنی زندگیاں اس کے خلاف ہوتی ہیں۔ لوگوں کو آج مسلمان دین اسلام کی اہمیت اس کی طرف دعوت دے رہا ہے لیکن اپنی حالت یہ ہے کہ اس دین پر عمل نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر آپ ثابت قدمی کے ساتھ جم جائیں، قائم ہو جائیں، اس پر خود بھی عمل کریں استقامت کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں ہے کہ شیبتنی سورۃ ہود و اخواتها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ ہے، کیسے ان صورتوں نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ ان میں حکم دیا گیا ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ کا حکم ان میں موجود ہے کہ جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر اپنے آپ کو قائم کیجئے، اس پر جم جائیے، ڈٹے رہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ پر اے مسلمان لازم ہے کہ تم اللہ کے احکامات پر جمے رہو۔ مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن تمہیں اللہ کے احکامات کو نہیں چھوڑنا، ان پر قائم رہنا ہے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، تیسرا حکم کہ دیکھیں خواہش پرست انسان، خواہش پرست گروہ، وہ ہمیشہ اپنی خواہشات کی طرف انسان کو دعوت دیتے ہیں، وہ اللہ کی تعلیمات کو بھی خواہشات کے رنگ میں ڈھال کر پیش کرتے ہیں۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں، تم پر لازم ہے کہ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، خواہشات کو چھوڑ کر خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے پیش نظر اس دین پر قائم ہو جاؤ۔ اور پھر چوتھا حکم دیا وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، آپ فرما دیجئے کہ ہر طرح کا جو اللہ نے کتابوں میں حکم نازل کیا ہے میں اس کو مانوں۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میں مانتا ہوں آمنتو بما، ہر اس حکم کو جو اللہ نے نازل کیا ہے من کتاب، کسی کتاب میں سے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ساری انسانیت کے پیغمبر اور نبی اور رہنما ہیں تو آپ جزوی طور پر کسی تعلیم کی بات نہیں کریں گے بلکہ کلی تعلیمات، ہر دور میں اللہ کی اتارے جانے والی تعلیمات، سچائی، آپ اس کی دعوت دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی امتیازی وصف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ہر سچائی کی تصدیق کی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ تو ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے۔ دیکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اتاری جانے والی کتاب وہ اللہ کی سچی کتاب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیل کی بھی تائید کی، اس کے بھی صحیح احکامات کو واضح کیا، اور جو لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں ملاوٹ کر لی اس کو بھی بیان کیا۔ دنیا کی ہر سچائی جو کسی قوم کے پاس موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مہیمنن، کہ یہ تو محافظ ہے در حقیقت پہلی سچائیوں کی، پہلی تعلیمات کی حفاظت اگر کسی کتاب نے کی ہے تو اللہ کا قرآن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں آمنت بما انزل اللہ من کتاب، کہ اللہ نے ہر طرح کی جو کتاب میں سچائی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لاؤں، مجھے یہ حکم ملا ہے۔ اور پانچواں حکم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور حضور کی وساطت سے امت کو دیا گیا وہ یہ کہ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کروں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں عدل و انصاف کرنے کا حکم دوں، ہر طرح کے ظلم کے خاتمے کے لیے کردار ادا کروں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعثت کا بنیادی مقصد قرآن نے دوسری جگہ پر جو بیان کیا ہے وہ یہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ حدید کے آخر میں کہ اللہ وہ ذات ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جو انبیاء بھیجے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، انسانیت میں عدل و انصاف قائم کریں۔ عدل و انصاف کا قیام، زندگی کے ہر شعبے میں عدل کا قیام، یہ انبیاء علیہ السلام کی اولین ترجیح ہوتی تھی۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں تمہیں عدل کرنے کا حکم دوں، کسی رشتہ داری کا پاس اور لحاظ نہ رکھو، کسی اپنے مفادات کی خاطر عدل سے انحراف نہ کروں، خواہشات کی پیروی کروں، نہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور آپ کی جانشین جماعت نے عدل و انصاف کے تمام تر تقاضوں کو پورا کیا۔ اس میں نہ تو کسی اپنے گروہ اور جماعت کی رعایت کی، نہ اپنی رشتہ داری کی رعایت کی، نہ کسی قسم کی رعایت کی خاطر آپ نے عدل کے تقاضوں کو چھوڑ دیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرے گی تو وہ بھی سزا سے نہیں بچ سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، اور واضح طور پر فرمایا، اے امتی، اے میری پھوپھی صفیہ، یہ مت سمجھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بچا لیں گے، میری رشتہ داری تمہارے کام نہیں آئے گی، جو بدعملی، جو خرابی یا جرم ہوگا اس کی سزا تو ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل قائم کیا، عدل و انصاف۔ یہی در حقیقت دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے، پہچان ہے کہ یہ بغیر کسی رعایت کے عدل و انصاف کرتا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ نے حکم دیا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل و انصاف کرو، سب سے زیادہ تقوی کے قریب کرنے والا عمل یہ عدل ہے۔ اور عدل کرو چاہے ولو کان ذا قربا، دوسری طرف تمہارا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، والدین کیوں نہ ہو، کوئی بڑا سے بڑا عزیز ہی کیوں نہ ہو، لیکن عدل کا تقاضا اگر اس کے خلاف جاتا ہے تو تم عدل و انصاف کرو، عدل و انصاف کو نہ چھوڑو۔ تو فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، یہ 5 اہم احکامات امت کو حضور کی وساطت سے دیے گئے ہیں۔ حضور نے تو ان تمام احکامات پر کما حقہ عمل کیا، حضور کی تربیت یافتہ جماعت نے بھی ان اللہ کے احکامات پر عمل کیا، وہ دنیا میں کامیاب ہوئی۔ آج مسلمان کو ضرورت ہے کہ اللہ کے ان احکامات کو سامنے رکھے۔ سب سے پہلے یہ کہ غیر فرقہ وارانہ سوچ اور تعلیم کو اپنائے، فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ، مشترکہ علوم جو انبیاء علیہ السلام کی تمام دنیا کی سچائیاں ہیں ان کو اپنائے۔ دوسرا یہ کہ اس پر خود بھی استقامت کرے اور اس کی دعوت بھی دے اور اس پر خود استقامت بھی اختیار کرے۔ اور تیسرا یہ کہ خواہشات کی پیروی نہ کرے۔ اور چوتھی بات یہ کہ تمام سچائیاں جو کسی دور میں کسی انسان کے پاس موجود ہے، کسی قوم کے پاس کوئی بھی سچائی اور خیر اور بھلائی کا علم موجود ہے، اس کو تسلیم کرے۔ اور وَأُمِرْتُ جو 5واں اہم حکم ہے وہ یہ کہ عدل و انصاف کرے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا بھی اور تمہارا بھی رب ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ دیکھو قرآن کی دعوت کیسی بہترین دعوت ہے۔ فرمایا کہ اللہ صرف ہمارا ہی رب نہیں ہے، تمہارا بھی رب ہے، تم اس رب کی تعلیمات کو مانو۔ باقی جیسے تم اعمال کر رہے ہو ظلم و زیادتی کے یا اچھے کوئی اعمال کرتے ہو تو اس کا اچھے اعمال کا بدلہ تمہیں ملے گا اور برے اعمال کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارے اچھے اعمال بھی ہمارے کھاتے میں ڈل جائیں گے اور ہمارے برے اعمال کی سزا بھی تمہیں ملے گی۔ ہم جو اچھائی کریں گے اس کا فائدہ ہمیں ہوگا، تم جو کرو گے اس کا فائدہ تمہیں ہوگا۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ لا حجت بیننا وبینکم، ہم نے
بات تمہارے سامنے کھول کر رکھ دی ہے، واضح کر دی ہے، اب اس پر مزید کسی بحث و مباحثہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعلیمات کھول کر بیان کر دی، اب اس پر کوئی حجت بازی، بحث و مباحثہ، محض تکرار، اس میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اعمال کرو، ٹھیک ہے، اس کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی۔ لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا، جو تو انسانیت کے اجتماعی تقاضوں کے خلاف تم کام کرو گی اس کی سزا تو قانون تمہیں یہاں دنیا میں بھی دے گا، لیکن جو انفرادی طور پر یا کوئی ایسے اعمال ہیں جن کی سزا تمہیں دنیا میں نہیں مل سکی کچھ اسباب کے تحت، تو کل قیامت کے دن اللہ تمہیں ان کی سزا ضرور دے گا۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ضرور جمع کرے گا ہم سب کو کل قیامت کے دن۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّةٌ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ۔ عجیب بات ہے، اللہ کی یہ تعلیمات جو ہر تاریک دل کو روشن کر رہی ہیں، ہر خوابیدہ انسان کو بیدار کر رہی ہیں، ہر عقل مند انسان کی عقل کو اپیل کر رہی ہیں، اور وہ انہیں قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اللہ کی تعلیمات پیش کی تو سنجیدہ انسان، عقل مند انسان، روشن ضمیر انسان، انہوں نے ان تعلیمات کو قبول کیا، لیکن ایک طبقہ ہے چھوٹا سا جنہیں اپنی سرداری اور چدراہٹ اور اپنے اس جھوٹے غرور اور تکبر کے جانے کا ڈر اور خطرہ ہے، وہ بس حجت بازی پر، بحث و مباحثے پر مقابلے میں لگے ہوئے ہیں، ابو جہل اینڈ کمپنی۔ قرآن نے کہا کہ جب ان تعلیمات کی قبولیت بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اب ان کے جھگڑے، ان کی بحثیں وہ ان کے کام آنے والی نہیں ہیں۔ حجت داحضۃ عند ربہم، یہ سب بیکار ہیں، باطل ہیں، اور ان کی یہ زیادہ دیر چلے گی نہیں، ان کی بحث مباحثہ۔ وقت آ رہا ہے کہ وہ سب ان کی بحث و مباحثہ انہی کے خلاف الٹیں گے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا والذین یحاجون فی اللہ، وہ لوگ جو بحث و مباحثہ کرتے ہیں اللہ کی تعلیمات کے بارے میں، من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے کہ ان کو قبول کیا جا رہا ہے، حجت داحضۃ عند ربہم، تو ان کی حجت وہ باطل ہے ان کے رب کے ہاں۔ دحضہ اس کا معنی ہوتا ہے پاؤں میں کسی چیز کو ڈال کر رون دینا، مسل دینا، اور یہ لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے کسی کی فضول اور باطل بحث کو بھی داخلہ کہتے ہیں جس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ تو ان کی یہ بحث و مباحثہ بیکار ہے۔ وعلیہم غضب، اور ان کے اوپر اللہ کا غضب اور اس کی ناراضگی ہے۔ ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے سخت ترین عذاب اور سزا بھی ہے۔ اور وہ ہوا تھوڑی عرصے بعد پھر ان کو سخت سزا ملی بدر کے میدان میں۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب کو سچ کے ساتھ نازل کیا، یہ سچی برحق اللہ کی کتاب ہے، اور میزان کے ساتھ اس کو نازل کیا ہے، یعنی یہ زندگی کے ہر شعبے میں ترازو عدل ہے۔ تم زندگی کے ہر شعبے میں دیکھ سکتے ہو کہ تمہارے اس شعبے میں اعمال عدل پر مبنی ہے یا ظلم پر مبنی ہے، اس کو پرکھنا ہے تو اس قرآن مقدس کو کسوٹی بناؤ، اس کو میزان بناؤ۔ اس کے ذریعے سے یہ پہچان ہوگی کہ تمہاری سیاست عدل پر ہے، تمہاری معیشت عدل پر ہے یا ظلم پر ہے، تمہاری معاشرت، تمہارے دیگر قوانین اور ضابطے وہ عدل و انصاف پر ہیں یا ظلم پر ہیں۔ اس کا میزان یہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، یہ کتاب ہے اس کا میزان۔ اگر تو اس کے مطابق ہیں وہ اعمال تو وہ عدل پر ہیں، اگر اس کے خلاف ہیں تو یاد رکھو وہ عدل پر نہیں ہو سکتے، وہ ظلم پر مبنی ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب، وہ گھڑی جس گھڑی میں ان ظالموں کو سزا ملے گی وہ ہو سکتا ہے کہ قریب ہو، وہ دور نہ ہو۔ یہ اس گھڑی سے ڈر نہیں رہے، ان کی تباہی بربادی کی گھڑی وہ قریب ہو سکتی ہے۔ اور بدر کے میدان میں جب ان کافروں کو، ظالموں کو 70 کے قریب وہ سردار مارے گئے اور اتنی ہی تقریباً قیدی بنا لیے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کو جب بدر کے کنویں میں ڈالا تو ان کو خطاب کر کے کہا کہ اے فلاں، اے فلاں، کیا وہ اللہ نے جس گھڑی کا ذکر کیا تھا وہ آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟
میں نے تو اس گھڑی کو دیکھ لی ہے کہ تمہاری تباہی و بربادی تمہارے سامنے ہے۔ مکہ سے چلے تھے اس تمطراق کے ساتھ کہ یہ مسلمان کی کیا حیثیت ہے ان کی، ہم بس ان کو تو مولی گاجر کی طرح کاٹ دیں گے، ہماری ایک شہرت بیٹھ جائے گی عرب پر، ہمارا دبدبا قائم ہو جائے گا، وہاں ہم اونٹ ذبح کریں گے، ناچنے والی ناچیں گی اور یہ کریں گے، اور بڑے ہم عزت کے ساتھ اور افتخار کے ساتھ واپس آئیں گے۔ لیکن کیا انہیں معلوم تھا کہ وہاں ان کی سزا کا وقت آ چکا ہے، اور پھر ان کو سخت سزا ملی۔ اور دوسری سزا کل قیامت کے دن بھی ہے، وہ اس بڑی گھڑی کو بھی ساعہ کہا جاتا ہے جب انسان کے تمام اعمال کی جزا و سزا اسے ملے گی۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، عجیب بات ہے، جس انسان کا اللہ کے احکامات پر یقین نہیں ہوتا، یا جیسے قیامت پر اہل عرب کا یقین نہیں تھا، مکہ کے مشرکوں کا یقین نہیں تھا، تو وہ اس کا جب ذکر کیا جاتا، ان کو ڈرایا جاتا تھا اس گھڑی سے، تو وہ بے ایمان لوگ جو ہے نا اس کو جلدی مانگتے تھے۔ اندر جو ہے ایسے لوگوں کے اندر حوصلہ تو ہوتا نہیں، وہ کہتے اچھا وہ گھڑی آنی ہے تو پھر جلدی کیوں نہیں آ جاتی، عذاب جلدی کیوں نہیں آ جاتا جس سے ہمیں ڈراتے ہو، تو وہ جلدی آ جائے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے یہ اس گھڑی کو، جس گھڑی پر یہ ایمان نہیں رکھتے اس کو جلدی مانگتے ہیں، لیکن ایمان والے جو اس گھڑی پر یقین رکھتے ہیں، قیامت پر یقین رکھتے ہیں، یا دنیا میں جو گھڑی ظالموں کے لیے مقرر ہے، تو وہ جب اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو ڈرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ والذین آمنوا مشفقون منها، اور ویعلمون ان الحق، وہ اس بات کو پورے یقین اور وثوق کے ساتھ جانتے ہیں کہ وہ وقت برحق ہے، قیامت کا آنا بھی یقینی اور برحق ہے، اور دنیا میں بھی ظالموں کی سزا کچھ نہ کچھ ان کو ضرور ملتی ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ، غور سے سنو، یاد رکھو، بے شک جو لوگ اس قیامت کی گھڑی کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہیں، لفی ضلال بعید، وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ تو اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ لطیف اس ذات کو کہتے ہیں جس میں 3 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ وہ انسانوں کی مصلحتوں، ضرورتوں کو اچھی طرح جانتا ہو، باریک سے باریک مصلحت کیا ہے، ان کی ضرورت کیا ہے، وہ اس کو پوری طرح جانتا ہو، ہر انسان کی مصلحت کو، ہر ایک قوم کی مصلحت اور ضرورت کو وہ جانتا ہو۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو پورا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، ہر ایک فرد، ہر ایک قوم اس کی ضرورت اور مصلحت کو پورا کرنے کا بھی اسے پورا اختیار ہو، پوری قدرت ہو اسے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ بڑا مہربان بھی ہو، اس ذات کو لطیف کہا جاتا ہے جس میں یہ 3 صفات اور خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ تو یہاں اللہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرما رہے ہیں اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بڑا لطیف ہے، وہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ جو اس کی ضرورت اور مصلحت کے لیے ٹھیک ہوتا ہے ضرور عطا کرتا ہے۔ دنیا میں تم دیکھتے نہیں ہو، کسی کو اللہ اگر اس نے مال و دولت دی ہے تو کسی کو علم سے نوازا ہے، کسی کو اللہ نے کوئی اور خوبی عطا کر رکھی ہے، کسی کو کوئی اور وصف دے رکھا ہے، ہر ایک کو اللہ نے کوئی نہ کوئی نعمت دے رکھی ہے۔ ہر انسان ذرا غور کرے تو یقیناً اللہ کی بے شمار نعمتیں اس کے پاس ہوں گی جو اسے نظر آئیں گی، لیکن غور تو کرے۔ یہ عجیب بات ہے نا کہ انسان دوسروں کی نعمتوں کو دو دیکھ کر وہ حسرت کرتا ہے کہ میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے، لیکن یہ دیکھے کہ تیرے پاس بھی تو کوئی نہ کوئی نعمت ہے، اس پہ بھی تو غور کرو، وہ ہو سکتا ہے اس سے بڑی نعمت ہو، تم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت نقل کی ہے نا، وہ فرماتے ہیں ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ ایک دفعہ ایک شہر کے باہر پہنچے تو وہاں شہر کے دروازے بند تھے۔ پہلے زمانے میں شہروں کے ارد گرد فصیلیں ہوا کرتی تھی کہ دشمن حملہ آور ہو تو حفاظت کے لیے ان دروازوں کو بند کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ جب وہاں پہنچے تو دروازے سارے بند ہیں۔ پوچھا بھائی کیا بات ہے، کوئی ایسی ہنگامی صورتحال بھی نہیں، کوئی جنگ نہیں، لڑائی نہیں ہو رہی ہے، دروازے بند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت کا باز جو ایک پرندہ ہوتا ہے وہ گم ہو گیا۔ اس نے آرڈر جاری کیا ہے کہ دروازے شہر کے بند کر دیے جائیں تاکہ باز جو ہے نا ان دروازوں سے باہر نہ جا سکے۔ وہ بزرگ ایک طرف سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور اللہ سے شکایت کرنے لگے کہ یا اللہ عجیب بات ہے، تو نے بھی ایسے
نہ ہنجار کو، کم عقل کو حکمران بنا دیا، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بعض پرندے کو پکڑنے کے لیے دروازے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جال ڈالو، وہ پرندہ ہے، اس نے دروازوں سے تھوڑی گزر کے باہر جانا ہے، وہ تو اڑ جائے گا، وہ پرندہ اڑنے والا ہے۔ تو اس کو اتنی بھی عقل نہیں ہے، اس کو تو نے اللہ حکمران بنا دیا۔ اور مجھ جیسا علم و فہم رکھنے والا انسان، اس کا حال یہ ہے کہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے جی، بیچارہ رونان شبینے کو بھی ترس رہا ہے۔ تو اسے الہام کیا گیا ہے کہ اے میرے بندے، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ یہ جو علم و بصیرت تیرے پاس ہے، یہ ہم اس بادشاہ کو دے دیں، اور اس بادشاہ کے پاس جو مال و دولت اور حکمرانی ہے وہ تمہیں دے دیں؟ اگر چاہتے ہو تو ہم تبادلہ کر لیتے۔ اسے فوراً تنبیہ ہوئی اور اللہ سے معافی مانگنے لگے کہ یا اللہ نہیں ہے، یہ تبدیلی مجھے قطعاً گوارا نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی نعمت دے رکھی ہوتی ہے، اگر اس کے پاس بادشاہت ہے، مال و دولت ہے، تو ان کے پاس جو علم و فضل اور عقل ہے وہ بھی اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، وہ اس سے بھی بڑی عطا ہے۔ تو اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بڑا لطیف و مہربان ہے، وہ کافروں کو بھی دیتا ہے، ان کا بھی امتحان لیتا ہے، ان کو بھی سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کی طرح جلد باز ہے کہ جلدی وہ گھڑی تباہی و بربادی کی کیوں نہیں آ جاتی جس سے ہمیں تم ڈرا رہے ہو، نہیں، اللہ اس کے باوجود ان پر مہربان ہے، ان کو موقع دے رہا ہے۔ وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ، اور وہ جسے چاہتا ہے، جو رزق دینا چاہتا ہے وہ اسے دیتا ہے۔ رزق صرف کھانے پینے والی چیزیں نہیں ہوتی، عقل بھی ایک رزق ہے، اس کے علاوہ صحت بھی ایک بہت بڑا اللہ کا رزق اور عطیہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے شکل و صورت کسی کو اللہ نے دے رکھی ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا رزق ہے جو اس کو مل چکا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی کشش ہے، اس کی طرف لوگ رغبت رکھتے ہیں۔ تو یرزق من یشاء، جسے چاہتے اللہ رزق دیتا ہے، وہو القوی العزیز، اور وہ بڑی طاقت و قدرت والا ہے، العزیز، اور وہ پورا غلبہ رکھنے والا، دسترس رکھنے والا ہے، کوئی چیز بھی اس کے غلبے اور طاقت سے باہر نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں بڑی ہی عمدگی اور تفصیل کے ساتھ اس بات کو سمجھایا ہے کہ مسلمان جماعت کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ان احکامات پر، یہ 5 احکامات جو ذکر کیے گئے، ان پر کاربند رہے۔ اسی کے نتیجے میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔